بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں امام بخاری میڈیا سینٹر سے براہ راست پروگرام جس کا عنوان ہے تذکرہ شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق شاکر، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب مفتی سمیع اللہ شاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی، استاذ المکرم فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ تعالی سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے۔ اللہ کی محبت کے بعد مجھ سے محبت کرو کیونکہ تمہارا خالق مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میری محبت کے بعد میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میں اپنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اہل بیت میں سے آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ ہے دماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیر خدا، من کنت مولاہ فعلی مولا، فاتح خیبر جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی عظمت، شان، مقام، سیرت اور شہادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کی رضا اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ اہل بیت سے محبت جو ہے وہ ایمان ہے، اس کے بغیر کسی شخص کا ایمان اسلام مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دل کی گہرائیوں سے آل رسول سے، اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ آپ کی اہل بیت میں ازواج مطہرات کا ہونا حق ہے، اور آپ کے اہل بیت میں آپ کی اولاد اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نصوص موجود ہیں کہ وہ آپ کے اہل بیت میں سے ہے۔ تو آج تذکرہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس مناسبت سے کہ 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا۔ اس مناسبت سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر کریں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پہلی وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے بچپن میں ہی اسلام کو قبول کر لیا، اور آپ پہلے چھوٹی عمر کے میں بچوں میں سے آپ پہلے وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت، محبت اس انداز میں ہم بیان نہیں کرنا چاہتے جس طرح عمومی طور پر لوگ بعض دفعہ دفاعی طور پر بیان کرتے ہیں، کہ جس طرح ہم سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ایمان، محبت، عقیدت رکھتے ہیں، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، عقیدت رکھتے ہیں، اور تاکہ ہم کسی کو باور کرا سکیں کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، بلکہ ہمارا ارادہ، نیت یہ ہے کہ کسی کو باور کرانا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا پیار، اس کی رضا ہمیں مطلوب ہے۔ سیدنا علی سے محبت کا اظہار کرنا، عقیدت کا اظہار کرنا، حقیقت میں یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ آپ کے جو حقوق ہیں اس امت پر، ان حقوق میں سے ایک حق ہے آپ کا کہ آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے، ان سے پیار کیا جائے، ان سے عقیدت، مودت رکھی جائے۔ یہ قرآن کا بھی حکم ہے، یہ حدیث کا بھی حکم ہے، اور اسی پر اہل و سنہ کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اور جو شخص اس ایمان اور عقیدے سے وابستہ نہیں ہے وہ اہل و سنہ میں شامل نہیں ہو سکتا، وہ ناسبی ہو سکتا ہے، لیکن مومن مسلمان سے ایمانوں میں وہ شخص نہیں ہو سکتا جو اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
انفرادی اتنے فضائل ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انفرادی فضائل کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جس شخصیت ہستی کے انفرادی فضائل ثابت ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور شرف حاصل ہے کہ آپ داماد رسول ہیں، بلکہ میں تو آپ کو دوہرا داماد رسول کہا کرتا ہوں اس مناسبت سے کہ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کے بطن سے ہوئی آپ کی نواسی ہے، ان کا بھی نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پاک کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہونا ثابت ہے۔ تو نواسی کا شوہر ہونا اور بیٹی کا شوہر ہونا یہ دوہری دامادی کا شرف حاصل ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جس میں کوئی ابہام اشکال والی بات نہیں ہے۔ اس پر ہمارا ایمان اور اس پر ہمارا عقیدت اور محبت قائم ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں صحیح البخاری میں حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خیبر کے موقع پہ فرمایا تھا کہ کل یہ جھنڈا میں ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالی خیبر کے قلعے کو فتح عطا کرے گا، اور یہ فتح ہوگی، یہ مسلمانوں کے لیے عظیم فتح کی بشارت آپ نے دے دی تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خبر دی تو میرے دل میں کبھی بھی امارت کی، سپہ سالاری کی کبھی بھی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ اس رات میرے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ یہ سپہ سالاری کی شرف جو ہے وہ مجھے نصیب ہو جائے، اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس کو یہ میں کل جھنڈا دوں گا اس کی فضیلت مقام یہ ہوگا کہ اس شخصیت سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہوں گے، اور یہ بہت بڑی بشارت ہے دنیا کے اندر اس شخصیت کو کہہ دیا جائے کہ اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اور اس کے دل کی بھی گواہی دے دی جائے۔ یہ یقیناً گواہی بغیر وحی کے کوئی نہیں دے سکتا، اور یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے، اور سیدنا علی کا یہ وہ مقام ہے جس میں اور کوئی دوسرا اس مقام میں شریک نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دل کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ اس شخصیت سے جس کو میں یہ جھنڈا دوں گا وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ گویا علی کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے علی سے، رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ سویر ہوئی، سارے صحابہ کی یہ خواہش چاہت تمنا تھی، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے ساری رات جاگ کے گزاری کہ صبح ہمیں یہ جھنڈا ہو سکتا ہے نصیب ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کی کوشش کرتا تاکہ نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک مجھ پہ پڑے اور آپ فرمائیں کہ آ جاؤ جھنڈا لے جاؤ، لیکن آپ نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ بتلایا گیا محبوب جی ان کی آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے، وہ خیمے میں ہیں۔ فرمایا بلا کے لے آؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، بلا کے لایا گیا تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پر اپنا لعاب مبارک لگایا، اور اس قدر جلدی اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی جیسے کبھی کوئی درد ہوا ہی نہیں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا علی اللہ کے محبوب ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ اس طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت نہیں کرتا تھا، بعد میں دل میں کوئی ایسی باتیں خیالات میرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مارکے پہ بھیجا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو۔ میں بھی اس لشکر میں چلا گیا اس وجہ سے کہ جو اس لشکر کا سپہ سالار تھے وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی میری طرح ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے ناراضگی کا بعض دفعہ اظہار کرتے رہتے تھے، تو میں اس وجہ سے سیدنا خالد بن ولید کو پسند کرتا تھا، تو میں بھی اس لشکر میں چلا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت سے عادت میں لشکر بھیجا اور فرمایا جو پہلے لشکر جا چکا ہے تم اگر اس لشکر کو مل لو اور پہنچ جاؤ تو تم امارت تم سنبھال لینا، اور اگر تمہارا آپس میں ملاقات نہ ہو تو وہ لشکر کا امیر وہی رہیں گے اور آپ اپنے لشکر کے امیر ہوں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، لشکر سے ملاقات ہو گئی، امارت کو آپ نے سنبھال لیا اور اب فتح نصیب ہوئی، مال غنیمت ہاتھ آیا۔
تو جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مال غنیمت میں ایک کنیز ہے، ایک لونڈی ہے جو پورے اس مال غنیمت میں آنے والی یعنی کہ لونڈیوں میں سے، مال میں سے سب سے زیادہ وہ اچھی ہے، وہ خوبصورت بھی تھی۔ تو جب آپ تقسیم کرنے لگے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جب مال خمس نکالا گیا، پانچواں حصہ جو اللہ اور رسول کا حصہ ہے اس کو نکالا گیا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خمس کے حصہ میں وہ کنیز، وہ لونڈی آ گئی۔ پھر جب اس خمس کو آل رسول میں تقسیم کیا گیا تو وہ کنیز لونڈی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی، تو آپ نے اس کو رکھ لیا۔ تو جب رکھا تو سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تھا اور 4 صحابہ کرام تھے، ہم نے یہ بات ہمیں ناگوار گزری کہ پورے مال غنیمت میں ایک ہی لونڈی تھی اور وہ لونڈی سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے لیے رکھ لی، ہم جا کے شکایت کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو صحابہ کرام واپس آئے، ہماری عادت مبارکہ تھی، طریقہ تھا صحابہ کرام کا، جب جہاد سے واپس آتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ میں شریک نہ ہوتے تو صحابہ کرام واپس مدینہ آتے ہوئے اپنے گھروں میں جانے کے بجائے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے۔ تو صحابہ کرام سلام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے آئے اور ان صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے باتیں کرنا شروع کی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا، مال غنیمت میں سے جو ہے وہ لونڈی وہ اپنے پاس رکھ لی۔ وہ سنتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں قریب بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام میرا ہاتھ دبایا اور میں خاموش ہو گیا۔ وہ لوگ شکایت کر رہے تھے، میری تصدیق کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت کرتے ہو، ابھی تو مال خمس میں سے جو بہت کم حصہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا ہے، اس سے زیادہ سیدنا علی کا حصہ بنتا تھا، تو لہذا بات سن لو اے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات لکھ لو اے بریدہ۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھے۔ اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد، اس فرمان کے بعد، جب میں نے یہ شکایت کی تھی تو اس پر میں شرمندہ بھی ہوا، اور آئندہ کے لیے مجھے سب سے زیادہ کوئی اگر عزیز شخصیت میرے ہاں ہو گئی تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال محبت فرمائی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم وغیرہ میں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا اپنی حالت کو، پوزیشن کو واضح کرو۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 باتیں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنی اور دیکھی، ان 3 باتوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کروں؟ ایک تو یہی مسئلہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو بلایا، سیدنا حسن کو بلایا، سیدنا حسین کو بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، ایک چادر کے نیچے ان کو بٹھایا، اوپر چادر کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے بارے میں ان کے خلاف کوئی بات کر دوں؟ اور دوسرا مقام مجھے وہ بھی یاد ہے کہ جب غزوہ تبوک میں ہم نکل چکے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو اپنے اہل بیت میں چھوڑ آئے تھے، تو پیچھے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور منافقین ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے علی سن لے کہ تیری اور میری مثل وہی ہے جو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، لیکن یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور تیسرے مرتبہ وہی خیبر والی حدیث سیدنا سعد بن ابی وقاص نے پڑھی کہ جب نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا، اللہ اس کے رسول سے اس سے محبت کرتے ہیں، تو ان 3 احادیث کی بنیاد پر، ان 3 فرامین کی بنیاد پر، ان 3 اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کہوں؟ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ اس کے بعد سیدنا علی کے بارے میں ایک حرف بھی اس کے بعد نہیں کہا، خاموش ہو گئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص دیگر اصحاب رسول نے کمال محبت کی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اگرچہ بعض جو
روایات میں تاریخ میں کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین ہے، یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جنگ ہوئی، سیدنا طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں موجود تھے، اور وہ جنگ جمل کی صورت میں۔ تو جب جنگ جمل ہوئی تو ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر بھی احترام کرتے ہیں، جنگ جمل کے باوجود احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، ان کو اپنے ماں سمجھتے ہیں، مومنوں کی ماں سمجھتے ہیں، جو توہین و تنقیص کرے اس کو ہم مسلمان نہیں جانتے۔ تو سیدنا طلحہ و زبیر سے ہم محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان کا مقام، یہ شان ہے۔ تو جنگ صفین کے حوالے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی تعویل کرنا اور وہی محبت کا اظہار کرنا صحابہ کرام ہونے کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی شرف صحابیت کی وجہ سے، یہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات سیدنا علی کی محبت میں، عقیدت میں، پیار میں، حقائق کی روشنی میں یہ ضرور کہوں گا، اور بڑے کان کھول کے لوگ یہ سن لیں، میڈیا پر پوری دنیا پہ یہ آواز جا رہی ہے کہ جنگ صفین کا معاملہ ہو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو، جنگ ہو، اس میں ہمارا ایمان سن لیں، ہماری عقیدہ سن لیں کہ حق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، حق پر وہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر، دوہرا مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ موقف اگرچہ درست نہیں تھا اس موقع پر، لیکن یہ بات یا یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے اور متفقہ عقیدہ ہے کہ حق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، مصیب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مجتہد تھے اور اس وقت کے حاکم اور گورنر کی حیثیت سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، عظیم فقیہ تھے، آپ کا جو یہ خیال تھا اور آپ کا یہ ایک سوچ تھی کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا وارث ہوں، اس لیے کہ رشتہ داری کے لحاظ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بنو امیہ میں سے ہیں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رشتہ ایک ہی ہے۔ اوپر جا کے دیکھیں تو سیدنا ابو سفیان کا جو ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دادا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دادا جو ہے وہ آپس میں بھائی ہیں، آپس میں حقیقی بھائی ہیں، تو ایک ہی لڑی میں سے ہیں، تو اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ان کے خون کا وارث میں ہوں، لہٰذا میں اس پر باہر نکلوں گا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد جو ہے اس پر ایک اجر ان کو ضرور نصیب ہوگا، لیکن جب آپس میں وہ اختلاف ختم ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی اور آپس میں پھر صلح بھی ہو گئی اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ صلح کر لی، تو حضرت علی کے تمام حقوق کے وارث سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب انہوں نے صلح کر لی، صلح ہو گئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا گیا اور عظیم بادشاہ ان کو تسلیم کر لیا گیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح کے بعد، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح کے بعد، پھر آپس میں ان اختلافات کو بیان کرنا اور کہنا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر، سٹیج پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ بات کرتے تھے، یہ کرواتے تھے، یہ کرتے تھے، جنگیں ہوئیں تو یہ باتیں تو اس سے کم ہیں۔ جب وہ ساری چیزیں معاف ہو گئیں تو اس صورت کو بعد میں چھیڑنا اور بیان کرنا یہ سیدنا علی کی شان کے بھی خلاف ہے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان کے بھی خلاف ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے بڑی عقیدت محبت کا اظہار کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں حق پر تھے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد ہونے کی حیثیت سے وہ معذور ہیں، ان پر طعن و تنقیص نہیں ہو سکتا، لیکن ایک محبت کی بیان کرنے کی وجہ سے کہ معنی یہ نہیں ہے کہ دوسری صحابی کی عزت و ناموس کو ساتھ کھیلا جائے۔ سب صحابہ کرام کی محبت کو بیان کرنا، اس پر ایمان رکھنا ہم پر فرض اور لازم و ضروری ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ داماد رسول ہیں، سیدنا علی رضی اللہ حسنین کے بابا ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہیں، ان کے باپ ہیں، ان سے اعلیٰ ترین درجے پر ہوں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی علیہ السلام کی معروف حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، متواتر حدیث ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرے، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہونا چاہیے۔ اور خدیر خم پہ نبی علیہ السلام نے پچھلے جو لشکر آ رہے تھے وفد وہ بھی آ گئے، اور جو آگے جا چکے ان کو واپس بلا کے نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ یہ خطاب کیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کا ہاتھ اٹھا کے فرمایا تھا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، علی اور میں ایک ہی ہیں، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ تو یہ نبی علیہ
علیہ وسلم نے ایک تاریخی ان کی شان اور عزت عظمت کو بیان کیا۔ اس اسلام کے عظیم سپوت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ عظیم گروہ کے یہ بہت بڑا جو گروہ ہے سیدنا علی کا، اس گروہ میں سے اور دوسرا جو گروہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میرے بعد مسلمان دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، ان میں سے ایک تیسرا گروہ نمودار ہوگا جسے خارجی کہا جاتا ہے، اور وہ خارجی نمودار ہوا اور ان کے خلاف جو ایک لشکر میری امت کا جہاد کرے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں گا؟ فرمایا نہیں۔ سیدنا عمر فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں گا؟ فرمایا نہیں۔ وہ صاحب النال ہوگا، وہ جوتے گانٹنے والا، رسول اللہ کے جوتے مبارک کو گانٹنے والے کون تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر وہ وقت آیا، خارجی وہ نکلے، ان کے خلاف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا۔ نبی علیہ السلام وہ بہترین جہاد ہوگا، ان کو بہت بڑا اجر نصیب ہوگا۔ نبی علیہ السلام پشین گوئی اور بشارت دی تھی، وہ گروہ خارجیوں کا نکلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف جہاد کیا، اور جو علامت رسول اللہ نے بیان کی تھی ذوالخویسرہ کی نسل میں سے گروہ پیدا ہوگا، وہ پیدا ہوا۔ اس میں سے ایک بندہ ہوگا جس کا ہاتھ ایک جو ہے وہ انگور کی طرح ابھرا ہوگا یا عورت کے پستان کی طرح ابھرا ہوا ہوگا، نرم گوشت کیسا ہوگا، کانپ رہا ہوگا وہ حصہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس لشکر میں ایک بندہ ایسا موجود ہے۔ تلاش کیا گیا تو مرداروں میں سے ایک میت کو تلاش کیا گیا۔ سیدنا علی آئے، اس گڑھے کے اوپر کھڑے ہوئے، دیکھا، اور جب اس کی وہ علامت پوری ہوئی جو نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی، سیدنا علی پکار اٹھے کہ اللہ اکبر، اللہ کے نعرہ تکبیر کا بلند کیا، صدق اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ صحابہ اکرام خوشی سے جھوم اٹھے کہ ہم وہ عظیم مجاہد ہیں جن کے بارے میں بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 21 رمضان مبارک کو فجر کی نماز پہ آپ جا رہے تھے، نہ فجر کی نماز سحری کا آپ نے تناول فرمائی، سحری تناول کرنے کے بعد روزہ رکھنے کے بعد آپ اپنے گھر سے نکلے، حسنین کو آواز دی، انہوں نے فرمایا بابا آپ چلیں ہم آ رہے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تاڑ میں چھپا ہوا تھا عبد الرحمن ابن ملجم جو خارجی تھا، جس نے اپنے سارے وہ اپنے غصے وہ بیر وہ اس نے لینے تھے جو خارجیوں کے خلاف سیدنا علی نے جہاد کیا تھا۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے آپ پر یک بار حملہ کیا اور آپ زخمیوں کے گرے، حسنین کریمین جناب پیچھے سے دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا، سنبھالا اور گھر لے کے گئے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات پوچھی تھی کون ہے میرا قاتل، کس نے حملہ کیا ہے؟ فرمایا عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ آپ نے الحمدللہ کوئی اہل حق میں سے، کوئی اہل اسلام میں سے ایسا شخص نہیں تھا، بلکہ وہی تھا جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، اس طرح وہ اسلام سے نکلے ہوئے لوگ ہوں گے۔ قرآن ظاہری طور پر پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے ان کے قرآن نہیں اترے گا، نمازیں ان کی تم اپنی نمازوں ان کے مقابلے میں ہلکا سمجھو گے، لیکن اسلام سے وہ نکلے ہوئے لوگ ہوں گے۔ تو فرمایا میرے قصاص میں کسی اور کو قتل نہ کرنا سوائے عبد الرحمن ابن ملجم کے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اور اس فجر کی نماز کے وقت آپ شہید ہو گئے، اور پھر سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور پورا جو ہے وہ کوفہ اور گرد و نواح سے لوگ امڑ آئے آپ کے جنازے میں، اور آپ کو کوفہ شہر میں دفن کیا گیا۔ بعض لوگوں نے آپ کی میت کے حوالے سے باتیں پھیلانے کی کوشش کی کہ دریا ان کو جناب اونٹنی پر سوار کر دیا گیا، وہ میت پتہ نہیں کہیں غائب ہو گئی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری جھوٹی روایتیں قصے کہانیاں گھڑے گئے۔ تو سیدنا علی کی شہادت حق ہے، آپ پر ایمان حق ہے، آپ کی محبت حق ہے، آپ کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنا ایمان ہے، اسلام ہے، اس کے بغیر کسی کا ایمان اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بات آخر پہ ضرور کہوں گا، یاد رکھے سیدنا علی نے فرمایا تھا کہ میری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جو میری شان بڑھائے گا اور دوسرا گروہ میری جو شان گھٹائے گا، کم کرنے کی تنقید کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ حکماً مرفوع ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اثر ہے جو نبی علیہ السلام نے یقیناً سن کے بیان کیا ہوگا، مستقبل کی غیب کی چونکہ خبر ہے، لہذا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث ہے اور حکماً مرفوع ہے۔ تو جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس حد تک محبت نہیں کرتے کہ ان کو خدا کا درجہ دیں، ان کو مشکل کشا کہیں، حاجت روا کہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے سیدنا علی کو معبود کہہ دیا، مشکل کشا کہہ دیا، حاجت روا کہہ دیا، اور وہ یقیناً گمراہ ہو گئے۔ اور دوسرا گروہ ان کی شان میں تنقید کرنے والا ناسبیوں کا بھی گمراہ ہو گیا۔ ہم آل و سنہ ہیں، آل الحدیث ہیں، آپ کی محبت پر قائم ہیں، آپ کے ساتھ وہ محبت نہیں کرتے جو محبت آپ کا حق نہیں بنتی، یعنی جو اللہ کی محبت ہے، جو اللہ کا پیار ہے، جو اللہ کے اختیارات ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ کے اسماء ہیں، وہ سے اللہ کے لیے خاص ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا مشکل کشا، حاجت روا نہیں کہتے، لیکن وہ شان ضرور بیان کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے بیان کی ہے۔ وہ آپ فاتح خیبر ہیں، آپ
दामाद रसूल हैं, आप साहबी रसूल हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं, दुनिया में आखिरत में जन्नत में आला तरीन दर्जात में हैं, आप इमाम हैं, आप शहीद हैं, आप सहाबी रसूल हैं, आप अल्लाह के वली हैं, मुत्तकियों के इमाम हैं, मुशरिकीन के कातिल हैं, मरहब के कातिल हैं आप, और फातह खैबर हैं आप, हैदर हैं आप। ये सारी फ़ज़ाइल शान मुकाम अज़मत आपको हासिल है, लेकिन ना हम शान घटाने वाले न बढ़ाने वाले, हम आल सुन्नत इत्तिदाल के रास्ते पर हैं, उस अक़ीदे पर कायम हैं जिस पर असहाब रसूल और ताबीन और मुहद्दिसीन किराम कायम रहे। अल्लाह इसी अक़ीदे पर ज़िंदा रखे और इसी पर मौत दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन किराम, आप सुन रहे थे सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत, शान, मुकाम और उनकी शहादत का ज़िक्र। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाम के मुतल्लिक़ मोहतरम शाह साहब ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी फ़जीलत वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, और दूसरी फ़जीलत वाली बात कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से हैं, और आपकी तीसरी सबसे बड़ी फ़जीलत वाली बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेटी जिसे आप अपने जिगर का टुकड़ा फरमाया करते थे, उनका निकाह सय्यदिना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास आज एक फ़रिश्ता नाज़िल हुआ जो आज से पहले दुनिया में नहीं आया। उसने आके मुझे सलाम किया और साथ मुझे एक पैगाम दिया कि ए अल्लाह के पैगम्बर, आपके बेटे, आपके नवासे हसनैन करीमैन जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे, और सय्यदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जन्नत में इनसे भी बुलंद मुकाम होगा। नाज़रीन किराम, चलते हैं, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा ये लाइव सेशन सवालात के मुदल्लल जवाबात इसमें दिए जाते हैं। तो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मुफ्ती समीउल्लाह शाही साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। तो आज का पहला सवाल इनसे करेंगे। पिछले सेशंस में हमने सवाल किया था निकाह मिस्यार के मुतल्लक, निकाह शिगार के मुतल्लक। मोहतरम शेख साहब, आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो सबसे अहम सवाल है निकाह हलाला और निकाह मुता, इसकी तफसील से वजाहत फरमा दें कि ये करना दुरुस्त है या इसकी क्या शरई हैसियत है। हाफिज़ साहब, इसमें ये जो निकाह हैं इनके अंदाज़ तरीक़ाकार दो हैं, नाम भी दो हैं जी, लेकिन दोनों में जो वजह हुर्मत है वो एक ही है। सबसे पहले निकाह मुता की बात करें। मुता का मतलब है फ़ायदा उठाना, और इस निकाह का मकसद ये होता है कि चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए एक शख्स किसी औरत के साथ निकाह करता है, और उसमें हक़ुल महर भी होता है, वो भी दिया जाता है, हक़ुल महर भी, और दीगर उसके सारे लवाज़मात निकाह के पूरे किए जाते हैं। सिर्फ़ एक चीज़ इसमें जो इसको हराम करती है वो ये होती है कि इसमें एक मुद्दत का तयन होता है, और उसकी दो सूरतें, या तो वो मुद्दत ज़ाहिरन बयान कर दी जाए या फिर ज़ाहिरन बयान ना हो, नीयत और इरादे में मौजूद हो, चाहे वो इरादा औरत की तरफ से हो या वो इरादा मर्द की तरफ से हो। तो जब महदूद मुद्दत के लिए ये निकाह होगा जिसे निकाह मुता कहा जाता है, तो उस वक़्त ये हराम है। पहले इस्लाम के आगाज़ में, शुरुआत में इस निकाह की इजाज़त थी, फिर ये हराम हुआ, फिर एक मौका पर इसकी इजाज़त दी गई, लेकिन कुल्ली तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेख मोहतरम हराम किस मौका पर हुआ और इजाज़त कब दी गई, इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दें। ग़ज़वा खैबर से पहले जी, ग़ज़वा खैबर के मौका पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सबरा बिन माबद अल-जुहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ातबा अपने सहाबा किराम को खुतबा दिया और इरशाद फरमाया कि तुम में से अगर किसी शख्स ने ये निकाह किया हुआ है तो वो फौरी तौर पर ऐसी औरतों का रास्ता छोड़ दे जी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौका पर फरमाया कि इन्नल्लाह हर्रमहा इला यौमिल क़ियामा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने इसको क़यामत तक हराम कर दिया है जी। इसका मतलब है कि इस हदीस में अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इतना भी फरमा देते तो काफ़ी था कि अल्लाह ने इसको हराम कर दिया जी।
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو بھی کلمات جاری ہوتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ساتھ جاری ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ شاید بعد میں کئی لوگ ایسے آئیں جو اس کو حلال کرنے کی کوشش کریں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات ہی وہ جاری کروائے کہ ان اللہ حرمہا الی یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ تو مختصر بات اس میں آگے یعنی تفصیلات جو ہیں بے شمار ادھر سے ادھر سے، یعنی ایک گروہ ہے مسلمانوں یعنی وہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اور پھر وہ اس نکاح کو حلال کہتے ہیں۔ جی تو ایک گروہ ہے، اور انہوں نے جس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے اس میں بھی لفظ فمستمتعتم ہے کہ جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کا حق المہر دو۔ وہاں فائدے کا مطلب نکاح ہے، فائدے کا مطلب اس مقام پر نکاح ہے، نکاح کے ذریعے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، ان کا حق المہر دو۔ قرآن کریم نے خود دوسرے مقام پر ہی تمام نکاحوں کو حرام کر دیا ہے سوائے اس نکاح کے جو آج کل شریعت اسلامیہ میں جاری ہے یا لونڈی کے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کو صرف اپنی بیوی پر استعمال کرتے ہیں یا لونڈی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان پہ کوئی ملامت نہیں، اور جس نے اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کیا تو وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو وہ حد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے، نکاح متع کرنے والا شخص اس حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے یہ اس کو حلال بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر پہلی یعنی حرمت سے پہلے کے جو واقعات ہیں کوئی شخص ان سے استدلال کرتا ہے، اس کا یہ استدلال کرنا اس لیے غلط ہے کہ اسلام کے آغاز میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ حلال تھیں، استصحاب حال کی بنا پر وہ حلال تھیں، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتدریج انہیں حرام فرماتے گئے ہیں۔ جیسے شراب پہلے حلال تھی، اسی طرح گدھے کا گوشت پہلے حلال تھا، کھایا جاتا تھا، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام کر دیا۔ تو جیسے آج ان چیزوں کو حلال کہنے کی شراب اور گدھے کے گوشت کو اجازت نہیں ہے، اسی طرح نکاح متع کو بھی حلال کہنے کی اجازت نہیں ہماری شریعت اسلامیہ میں۔ اس کے بعد جو دوسرا نکاح ہے نکاح حلالہ، وہ بھی در حقیقت قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کا معنی مفہوم غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ ایک ایسی عورت جس کو اس کا شوہر 3 طلاق دے دیتا ہے، اور 3 طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی موقع پر تینوں طلاقیں دے اور وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، نہیں، یہ تو ہمارے پاس الحمدللہ دلائل موجود ہیں اس بات کے، اور باقاعدہ طور پر تحریری جو ہے نا مواد موجود ہے کہ جس میں ایک مجلس اور ایک موقع پر 3 بار طلاق کا لفظ بولنے والا یہ ایک طلاق ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ تو 3 طلاقیں اگر کسی عورت کو اس انداز سے ہو چکی، اس طریقے سے ہو چکی، مختلف مواقع پر، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انداز بتلایا ہے، اور میں وضاحت کرتا چلوں اس کی بھی شاید یعنی لوگوں کو تشنگی نہ رہ جائے اس مسئلے میں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنن نسائی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں طلاق کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ عورت کو 1 طلاق دی جاتی، اس کے بعد پاکیزگی کے ایام میں اس کو دی جاتی، پھر اس کو حیض آتا تو اس کے بعد جب وہ حیض سے پاک ہوتی دوسری طلاق ہوتی، 2 طلاق ہو گئیں۔ اس کے بعد جب اس کو تیسری ماہواری ہوتی تو یا اس کو روک لیا جاتا یا چھوڑ دیا جاتا۔ اب اس موقع پر تیسری طلاق کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ عورت خود بخود آزاد ہے، آگے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس نے تیسری کہہ دی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو قرآن کہتا ہے کہ اب یہ عورت اس شخص کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ یہ آگے کسی دوسرے سے نکاح کرے۔ نکاح اگر کر لیتی ہے تو پھر یہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اب اس آیت کریمہ سے بعض حضرات نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ عورت اس نظریے سے، اس ارادے سے آگے نکاح کر لے کہ میں پچھلے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤں، یا کوئی شخص اس کے ساتھ نکاح کرے کہ میں اس کو پچھلے شوہر کے لیے حلال کر دوں تو یہ جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
یعنی جو پروگرام کے تحت نکاح کیا جاتا ہے. اور اس میں بھی وجہ حرمت وہی ہے کیا کہ مدت آ جاتی ہے نا. جیسے نکاح متع میں ایک مدت آ گئی ہے کہ یہ مخصوص وقت کے لیے ہے، ایسے یہاں پر نکاح حلالہ میں بھی ایک مدت آ گئی ہے، چاہے اس کا اظہار کیا جائے یا اس کی نیت کی جائے، ارادہ ہو، انما الاعمال بالنیات، چاہے ارادہ ہو اظہار نہ بھی ہو تو یہ بھی حرام ہو جائے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار. سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہیں میں کرائے کے سانڈ کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا هو المحلل، وہ کرائے کا سانڈ کون ہے؟ حلالہ کرنے والا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسند احمد میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعن اللہ المحلل والمحللہ، اللہ تبارک و تعالی لعنت کرے حلالہ کرنے والے پر اور کرانے والے پر. شیخ محترم یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس لعنت کا معنی لعنت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے. جی میں وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں جی کہ اگر اس کا معنی رحمت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحمت کرے نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر اس کو تیسے مستعار نہیں بننا چاہیے تھا، اس کے لیے اتنی قبیح تشبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ فرماتے. جی اور اس کی مزید وضاحت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے ہمیں ملتی ہے کہ لعنت بمعنی رحمت کیا ہے یا کس معنی میں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس حلالہ کرنے والا اور حلالہ کرانے والا وہ لائے گئے تو میں ان کو رجم کر دوں گا، میں ان کو رجم کر دوں گا. تو اگر یہ رحمت کے مستحق تھے تو انہیں تو حضرت عمر کو چاہیے تھا کہ ورلڈ کپ دیتے، یعنی انعام دیتے، جی چہ جائے کہ وہ انہیں رجم کرتے، قتل کرتے. تو ان کا رجم ہونا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ملعونی ہیں، یہ کبھی عمل کرنے والے ہیں. اور لعنت بمعنی رحمت کے یاد رکھیں، ہمارا اہل سنت کا یہ قاعدہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے اس کو آپ اس کے حقیقی معنی پر رکھیں گے، حقیقی معنی پر جو اس کا حقیقی معنی ہے. لعنت کا حقیقی معنی رحمت سے دوری ہے، اسی معنی میں ہوگا. اگر اس کو بمعنی رحمت کے کرنا ہے آپ نے تو اس کے لیے دلیل چاہیے. جی لا یصار الی المجاز الا عند تعذر الحقیقہ، جب حقیقی معنی ممکن نہ ہو، جب کوئی قرینہ موجود ہو تو پھر آپ اس کا مجازی معنی لیں گے. تو یہاں پر قرینہ دلیل کوئی موجود نہیں، لہذا آپ یہ معنی مراد نہیں لے سکتے. تو اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح حرام ہے. اگر وہ عورت اس کو طلاق ہو چکی ہے، آگے اس کا نکاح ہو جاتا ہے گھر بسانے کے لیے، اگلا شخص اس کو ویسی طلاق دے دیتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو تب اجازت ہے، پچھلا شخص جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے. اس آیت کریمہ میں یہ تعبیر بیان کی گئی ہے، یہ مقصد بیان ہوا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. جو پروگرام کے تحت کیا جاتا ہے اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور یہاں پر میں آپ کی بات پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت اور لعنت بمعنی رحمت کے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کھانے والے پر اور کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، ان پر لعنت فرمائی ہے. تو یہ بھی آپ مانا یہ یعنی فتویٰ دے دیں جتنے بھی آفیسر اور محکمہ پولیس میں لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ پہ بھی رحمت ہو رہی ہے. اسی طرح لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ، یعنی سارا ایک نظام ہی خراب ہو جائے گا. پورا نظام آپ تو ہر حرام کو حلال کر کے دے دیں گے اگر آپ نے یہ معنی کرنا ہے. جی یہ بھی تو آندن ہے نا وہ جی لعنت وڈی ہے کہ زنانی وڈی ہے، زنانی بچتا جائے گی لعنت ہو جائے گی. ہاں جی، وہ تھانوی صاحب نے اپنی بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ اگرچہ دونوں لعنتی ہو جائیں گے لیکن بیوی حلال ہو جائے گی. لیکن وہ شیخ صاحب کی بات کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا محفل جو ہے نا اس کو تھوڑا سا گرمانے کے لیے شیخ اگر کر دوں بات، جی جی، کہ وہ خیبر کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے گدھے کے گوشت سے قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا اور متے کو بھی قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا. اگر کوئی بندہ متا کرتا ہی ہے تو اس کو ولیمہ گدھے کا کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں اکٹھے ایک جگہ پہ حرام ہوئی ہے نا. جی متا کرے لیکن ولیمہ گدھے کا کرے تاکہ دونوں حلال ہو جائیں اکٹھے. اور گدھے کے ساتھ شراب بھی، وہ شراب تو بعد میں ہے نا مسئلہ. جی شیخ محترم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اجرت دے کے زنا کرے تو اس پہ زنا کی حد نہیں لگے گی. تو ایک مولوی صاحب اس کے دفاع میں کہتے ہیں وہ جو اجرت دیا ہو سکتا ہے وہ حق مہر دیا ہو. اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دے، کیا یہ درست ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے جس میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حلوان الکاہل
وعن مہر البغی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاہن ہے اس کی شیرینی، جو اس کو تحفہ ہدیہ دیا جاتا ہے، جی جو علم غیب کے دعوے کرتا ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وعن مہر البغی جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ عورت کی جو کمائی اور اجرت ہے اس سے منع فرمایا، یعنی اس کو وہ لینا منع فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو جب سرے سے بنیاد، یعنی یہاں پر زانیہ عورت کو جو اجرت دی جائے گی، چاہے اس کا نام آپ مہر رکھ لیں، حق المہر رکھ لیں یا جو رکھ لیں، جب بنیاد ہی حرام ہے، یعنی یہ نکاح متے کی ایک صورت ہے نا، جب بنیاد ہی حرام ہے تو اس کو جس انداز میں بھی دی جائے وہ حرام ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ حق المہر تو نکاح میں ہوتا ہے، جہاں پر نکاح کی تمام شرائط قواعد پائے جاتے ہیں، عورت کا ولی ہوتا ہے، اس میں گواہ موجود ہوتے ہیں، اس کی تشہیر ہوتی ہے، تو ایک جز ہے وہاں پر حق المہر، اس کا بھی تعین ہوتا ہے، ان کا ابد الاباد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا پلان ہوتا ہے، تو وہاں حق المہر ہے۔ جی محترم شاہ صاحب، چہرے کے پردے کے متعلق کچھ اسکالر حضرات کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ سکالر حضرات کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، جو سکالرہ ہیں نا ان کے چہرے کا پردہ تو ہے، عورتوں کا یعنی کیا ہے، جی جی جو سکالر حضرات کہتے ہیں نا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، ان کے اپنے چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ عورت کے چہرے کا پردہ تو فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر تو پردے کا معنی ختم ہو جاتا ہے، مفہوم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس وقت میں آپ کے اور عوام الناس کے سامنے ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا چہرہ ہی ننگا ہے اور ہاتھ ہی ننگا ہے۔ جی اگر یہی پردہ ہے تو پھر تو ہم بھی پردے میں ہی بیٹھے ہیں۔ جی تو پردہ تو ہے چہرے کا، جی جس چیز کو چھپانے کا حکم ہے وہ چہرہ ہی ہے، سر سے لے کر پیروں تک عورت کا پردہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو بھی کہا پیچھے لٹکتی رہے، چاہے وہ ایک بلش پیچھے لٹکتی رہے، اگر وہ مٹی بھی لگ جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگلی مٹی خشک اس کو پاک کر دے گی۔ یعنی عورت کے چہرے کا پردہ، یعنی جہاں پاؤں کو اتنا چھپانے کا حکم ہے، چہرے تو پھر بھی اصل تو چہرہ ہی ہے نا، اصل تو چہرہ ہی ہے۔ تو چہرہ کا اگر پردہ نہیں ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے کہ چہرے کا اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے ہماری پاکستان کی، اس نے یہ شرارت کی تھی۔ اس میں جو ہے کچھ علماء نے یہ لکھا تھا، محمد خان شیرانی غالباً اس وقت چیئرمین تھا نظریاتی کونسل کا، تو اس نے یہ بات اس وقت کروائی تھی کہ چہرے کا پردہ جو ہے نا استحباب بھی کیفیت ہے، مستحب ہے، اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر اس کی رضا پر ہے، اگر نہ کرے تو فرض واجب نہیں ہے۔ حالانکہ چہرے کا پردہ واجب ہے، فرض ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی یعنی کہ باقی جسم تو ویسے ہی عورتوں کا پردے میں ہوتا ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جب یہ آیت مبارکہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت ازواج مطہرات چہرے کا پردہ ہی نہیں کرتی تھیں، باقی تو سارا جسم ان کا ڈھانپا ہوا ہوتا تھا، تو چہرے کے پردے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، یعنی چہرے کا پردہ ہی پہلے نہیں ہوتا تھا جس سے یہ آیت نازل ہوئی۔ کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نا وہ واقع افک میں کہ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ کے پہچان لیا، کیوں؟ ساتھ فرماتی ہیں اس لیے کہ وہ انہوں نے مجھے آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ اسی طرح ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جب ان سے آپ نے کوئی سوال کرنا ہو نا تو میں ورائے حجاب، ان حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے کرو، یعنی سامنے آنے کے بجائے۔ اس حجاب کے معنی کیا ہے؟ وہ پردہ ہی ہے، تو نبی یعنی کہ چہرے کا پردہ ہی ہے۔ اور حجاب کا معنی جو ہے نا عورت کو یعنی کہ پردے کو قرآن نے کیا کہا؟ حجاب کہا ہے۔ تو حجاب کا معنی مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو کھول دے اور دنیا اس کو دیکھے تو دنیا جو ہے نا وہ بے ہوش ہو جائے، جل جائے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حجاب کو جو ہے وہ ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حجاب اصل میں چہرے کے دیکھنے کو ہی کہتے ہیں، یعنی حجاب ختم ہو جائے تو چہرے کا کو آپ نے دیکھ لیا، جب چہرہ نہیں دیکھا تو یہی حجاب ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے تو یہی حجاب ہے۔ اللہ کا حجاب نور ہے، اگر اس کے چہرے کو ظاہر کر دے تو دنیا جو ہے وہ جل کے راکھ ہو جائے، اللہ کے نور کے وہ جو تجلی ہوگی جب اس کو دیکھو گے یعنی سامنے آئے گا تو گویا اللہ تعالیٰ جو حجاب میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس چہرے کو دنیا میں نہیں دیکھتے۔
تو عورت کا کیا کہا، من ورائے حجاب، حجاب کے پیچھے سے، تو یہی معنی ہے کہ عورت کے چہرے کو آپ نے نہیں دیکھنا، کہ اس کے علاوہ تو کوئی معنی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ تھی سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وہ غالباً بھتیجے کے بارے میں تھا، نبی علیہ السلام اس سے پردہ کرو، وہ اس فرماتی ہیں اس کے بعد انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات تھے کہ اس کا جو ہے وہ وجود جسم کی شکل و مشابہت جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ باپ سے نہیں ملتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پردہ کرو۔ تو اس کا مطلب آپ فرماتی ہیں اس کے بعد اس نے کبھی مجھے نہیں دیکھا، اس کا معنی یہ ہے کہ چہرے کا ہی پردہ ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صفیہ سے نکاح ہوا نبی علیہ السلام کا، تو صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں اگر نبی علیہ السلام نے اس کا حجاب کرا دیا نا تو یہ ام المومنین ہوگی، بیوی ہوگی حضور کی، اور اگر آپ نے حجاب نہ کروایا تو یہ ہم سمجھیں کہ لونڈی ہے نبی علیہ السلام۔ تو نبی علیہ السلام نے جب سواری کو تیار کرنے کا حکم دیا تو آپ نے سیدہ صفیہ کا وہ جو ہے نا وہ اس کو پردہ کروایا۔ تو اس آج خواتین آزادی کی بات کرتے ہیں تو اصل آزادی پردے میں ہی ہے۔ ہاں، آزادی پردے میں رہ کے جو ہے پردے کے بغیر تو بربادی ہے نا، آزادی کیسے ہوگی؟ وہ تو بے حیائی ہے، وہ تو بربادی ہے۔ ان سے پوچھیں جن کی عزتیں لٹی ہوئی ہیں اور پریشان ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری بہن بیٹیاں آج کہاں رات گزاری، کہاں دن گزارا، کیونکہ ان کو تو پردہ ہی نہیں ہے نا، تو ان کو کیا پتہ ہے؟ یہ اسلام کی نفاست ہے، اسلام کی طہارت ہے جس میں چہرے کا وجود کا پردہ ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا ایک آنکھ سے اس عورت کو دیکھ لو جس سے آپ نے نکاح کرنا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ اگر وہ پردہ چہرے کا نہیں ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جس کو مرضی دیکھ لو، جس کو مرضی دیکھ لو۔ کیا نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس کے سینے کو اتار کے کپڑا اتار کے دیکھ لو؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس کو ایک نظر دیکھ لو؟ کیا معنی کہ اس کے چہرے کو دیکھ لو؟ جب ایک نظر چہرے کو دیکھنا جائز ہے اس کے لیے جس سے منگنی آپ کی ہونی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پردہ ہے۔ نبی علیہ السلام حج کے دوران عورت جو ہے نقاب نہ کرے، کیا معنی ہے؟ اس سے پہلے پردہ ہے تو تبھی تو وہاں اجازت دی ہے۔ یعنی کہ سارے دلائل عقلی نقلی سارے یہی کہتے ہیں کہ پردہ ہے۔ سارے شبہات جتنے بھی لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے نا وہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ لہذا یہ جو ہے نا قانون ہمارے ملک بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یا سفارشات کی ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے، وہ کسی کے دباؤ پر ہیں، یعنی کہ کسی کے پیچھے دباؤ پر ہے۔ بلکہ اگر آپ سیرت ابن ہشام وغیرہ پڑھیں نا تو بنو قینقاع جو تھے نا ان سے جہاد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ یہ تھی، اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ ایک عورت مسلم خاتون یہودیوں کے پاس دکان پہ گئی تو اس نے اس کو چہرہ اس کا ننگا کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ اس کو پردہ ہٹانے کی کوشش کی، اسی پر تو جہاد ہوا ان کے خلاف۔ یعنی کہ ایک عورت کو ننگا کرنے کی، چہرے کو ننگا کرنے کی یہودیوں نے یہ سازش کی۔ سب سے پہلے یہ یہودیوں کا ذہن تھا کہ عورت کو بند کر دیا گیا ہے، عورت کا چہرہ جو ہے چھپا دیا گیا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ چہرے نظر آتے رہیں اور ہم بے حیائی پھیلتی رہے، فحاشی پھیلتی رہے، عورت چھپے نہ۔ وہ خواتین کہتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے نا، دل کا پردہ ہوتا ہے، اگر دل ٹھیک ہے تو دل پردے میں ہی ہوتا ہے۔ یہ دل میں دو اس کی میں توجیہ کرتا ہوں، ایک یہ کرتا ہوں کہ جو عورتیں کہتی ہیں نا پردہ دل کا ہونا چاہیے، میں ان کو کہتا ہوں کہ دل پہلے ہی پردے میں ہوتا ہے، باہر نظر نہیں آتا کسی کو، دل پردے میں ہوتا ہے۔ تو دوسرا اس کی توجیہ یہ کیا کرتا ہوں کہ دل پر ہی پردہ ہوتا ہے، جب غیرت نہ رہے نا، ایمان نہ رہے، حیا نہ رہے، تو دل پر ہی پردہ ہوتا ہے۔ جب دل پر پردہ ہو جائے نا پھر بندہ کہتا ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ جب ختم اللہ علی قلوبہم، جب دل پر پردہ لگ جائے نا، مور لگ جائے، دل سیاہ ہو جائے، دل پر پردے چڑھ جائیں، پھر بندہ کہتا ہے پردہ دل کا ہوتا ہے۔ پردہ دل کا نہیں ہوتا، پردہ چہرے کا ہوتا ہے۔ روٹی پیٹ میں ہوتی ہے نا تو پردہ جو ہوتا ہے وہ چہرے کا ہوتا ہے، پردہ دل میں نہیں ہوتا۔ کیوں شیخ؟ محترم مفتی صاحب، آج کل لوگ گندم کی فصل اٹھا رہے ہیں تو عشر کے متعلق کافی سوالات بھائی کر رہے ہیں، ان میں آپ وضاحت سے بتا دیں کہ عشر کتنی فصل ہو تو عشر دینا ہوگا، کتنا دینا ہوگا اور کس کس کو دینا ہوگا؟ سب سے پہلے تو فصل کی مقدار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا فی ما دون خمسۃ اوسق صدقہ، کہ وہ پیداوار جو 5 وسق سے کم ہے اس میں صدقہ نہیں ہے، عشر نہیں ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ جو عشر فرض ہے نا وہ نہیں ہے، نفلی طور پہ انسان جتنا چاہے جب چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ 5 وسق یہ 60 سا بنتے ہیں جی، ایک سا میں 2.5 کلو، تو 5 وسق یہ تقریباً 300 کلو وزن ہوگا، جی، اور یہ 300 کلو 18 من اور 30 کلو یہ ٹوٹل وزن ہے، 18 من اور 30 کلو۔ جی، ہمارے ہاں منہ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جب 20 من ہوگا تو شاید 20 من کے حساب سے
ہمیں 1 من دینا ہے، ایسا نہیں ہے. حصہ 20واں ہے، لیکن اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، 20واں بھی ہے اور 10واں بھی ہے. اب اس بات کی طرف آئیے کہ 10واں حصہ کب ہے اور 20واں کب ہے. سب سے پہلے مقدار مقرر ہم نے شریعت کی روشنی میں کر لی ہے کہ جب 18 من 30 کلو اناج، غلہ یا وہ چیزیں جن میں عشر ہیں وہ آپ کے پاس ہیں تو آپ پہ صدقہ آ گیا. آگے اس کی پھر تقسیم ہے. ایک وہ فصل ہے جو بارش کے ذریعے، چشمے کے ذریعے یا پھر اپنی جڑوں کے ذریعے سیراب ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ 10واں حصہ ہے. فیما سقط السماء، فیما سقط السماء والعیون او کان عصریا ففیہ العشر. جی، وہ فصل جس کو آسمان سیراب کرے یعنی بارش، یا چشمے کا پانی اس تک پہنچ جاتا ہے، یا پھر وہ اپنی جڑوں کے ذریعے پانی حاصل کر لیتی ہے تو اس میں 10واں حصہ ہوگا. جی. اور وہ فصل جس کو آپ پانی دیتے ہیں اپنی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، ٹیوب ویل وغیرہ، اس پہ پیٹرول کا خرچہ، ڈیزل وغیرہ آپ لگاتے ہیں، جی، تو اس پہ پانی پہ آپ کا خرچ ہوا ہے، آپ نے اپنی محنت کے ساتھ خرچ کر کے اس کو پانی پلایا ہے تو اس میں 20واں حصہ ہوگا. جی. تو یہ 2 تقسیمیں ہو گئیں. اب تیسرا کہ یہ حصہ، یہ عشر دینا کس کو ہے؟ تو یہ انہی کو دینا ہے جن پہ زکوٰۃ جن کو لگتی ہے، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کو عشر دیا جا سکتا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس آیت کریمہ میں 8 مصارف اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں کہ جو محتاج لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، اسی طرح جو مقروض لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو العاملین علیہا، ان صدقات کی وصولی پر ہیں، یتیم لوگ، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وفر رقاب، گردنوں کو آزاد کرانے میں، قیدی چھڑانے میں، مسلمان قیدی آزاد کرانے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں. وابن السبیل، اور مسافر کو دے سکتے ہیں. یہ 8 مصارف ہیں. یہاں پر میں ایک عرض کروں گا، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ شاید مدارس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جبکہ آپ غور کریں تو مدارس سب سے زیادہ حقدار ہیں عشر کے، سب سے زیادہ حقدار ہیں آپ کی زکوٰۃ کے. کیوں؟ اس لیے آپ بیوہ کو زکوٰۃ دیں تو کفر کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ کسی مسافر کو دیں کفر کو پریشانی نہیں ہوتی، آپ کسی مقروض کو دیں تو کافروں کو اس سے بھی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جو زکوٰۃ اور جو عشر آپ کا مدارس پہ لگے گا، دین کے طلباء پہ لگے گا، اس سے کفر کو شدید تکلیف ہے. مسلمانوں کو بھی ہوتی ہے. چلیں مسلمان بھی یعنی ان کی ہم بات رہنے دیتے ہیں، باقی وہ ہیں نمائندے ان کے ہی، یعنی جو اس وقت میڈیا اور چینلز پر اور ان پر بیٹھ کر وہ ان مدارس کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، در حقیقت تو ان کے نمائندگی ہیں. تو بہرحال جو دینی طلباء ہیں یہ اس وقت اسلام کی فکر اور سوچ کے محافظ ہیں، یہ مدارس اور یہ دینی طلباء اور یہ علماء. اور وابن السبیل میں بھی یہ آتے ہیں، یعنی مسافر بھی یہ ہیں، جی، فقیر بھی یہ ہیں، تنگ دست محتاج ہوتے ہیں، ان میں یتیم بھی ہوتے ہیں. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن اتارا، یفسر بعضہ بعضا، اس کا بعض حصہ بعض کی تفسیر بیان کرتے. اب کئی حضرات کہتے ہیں کہ مدارس فی سبیل اللہ میں نہیں آتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے سبیل کی طرف بلاؤ، کس طریقے کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ. تو یہاں اچھا واز اور دعوت، اس کو اللہ کا سبیل کہا گیا ہے، دعوت کو، تبلیغ کو اللہ کا سبیل کہا گیا ہے. تو وفی سبیل اللہ، یہ دعوت اور تبلیغ کا جو منبع ہے وہ تو مدارس ہیں. تو 4 مدات، اس میں 8 مصارف بیان ہوئے ہیں، اور ان میں 4 مدات ایسی ہیں جن میں براہ راست مدارس آتے ہیں. اور پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، کوئی رفاہی تنظیم اتنے تنگ دست لوگوں کی پرورش نہیں کر رہی، سرپرستی نہیں کر رہی جتنا کہ مدارس کر رہے ہیں. اگر آپ اس حساب سے بھی دیکھیں، آپ دعوت و تبلیغ اور دین کے حساب سے نہیں دیکھتے، تو اس وقت پاکستان میں بھی 10 لاکھ افراد ایسے ہیں جن کو مدارس پال رہے ہیں. جی، آپ دعوت، تبلیغ، فکر، سوچ اس زاویے سے نہ بھی دیکھیں،
آپ سرپرستی اور مستحقین افراد ان کی کفالت کی طرف بھی دیکھیں تو 10 لاکھ افراد پاکستان میں ایسے ہیں جن کی کفالت مدارس کر رہے ہیں، اور کون سی NGOs ہیں اور کون سا کوئی ادارہ ہے جو اتنے لوگوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ جی شیخ محترم، اگر زمین ٹھیکے پہ لی ہو تو اس پہ کتنا عشر ہوگا؟ جی ٹھیکے پہ زمین ہے تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی۔ آپ ٹھیکہ اپنا نکال دیں گے نا، جتنا ٹھیکہ ہے آپ کی فصل ہوئی ہے اس میں سے ٹھیکہ آپ جس کی زمین ہے اس کو دے دیں گے، ٹھیکے کا عشر وہ نکالے گا، اور جو مزارع ہے جتنی فصل اس کے پاس آئی ہے اس کا وہ عشر نکال دے گا۔ مدارس میں مساکین بھی ہیں نا صاحب؟ جی بالکل، یتیموں کے ساتھ یہ 5واں بھی ہو جائے گا۔ مسکین ہوتے ہی وہ ہے نا جس کے پاس صبح کا ہو تو شام کا نہ ہو، تو مدارس میں یہی ہوتا ہے، جمع تو ہوتا نہیں ہے۔ وہ مسکین کی جو وضاحت ہے آئی ہے، یعنی اس کی تشریح الذی یسکن فی ایدی الناس، وہ بندہ جس کا سہارا ہی لوگ ہیں، یعنی جو لوگ دے جائیں گے اسی پہ اس کا گزارا ہے۔ تو مدارس کے جو طلباء ہیں ان کا گزارا اسی پہ ہے جو لوگ دے کے جاتے ہیں، باقی یہ تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات گئے تک قال اللہ اور قال الرسول اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے مصروف ہیں۔ جی محترم شاہ صاحب، کیا دوسرا نکاح کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ ارادہ تو نہیں ہے آپ کا؟ نہیں، میرا چلیں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن آپ ایک بھائی نے سوال کیا۔ سوال جو ہے وہ ٹھیک ہے اس حد تک، ہمارے ملک کا یہ قانون ہے کہ دوسری بیوی سے، پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب تو اس میں مزید سختی آ گئی ہے کہ اگر ایسا کرے گا تو وہ عورت پرچہ بھی کروا سکتی ہے اور دعویٰ بھی دائر کر سکتی ہے اور شوہر پاک کو اندر بھی کروا سکتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا قانون۔ شریعت جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ اس کے شریعت میں کوئی ایسی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس کو پابند کیا گیا ہو پہلی بیوی سے اجازت کا، لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ اخلاقیات کے خلاف ہوتی ہیں یا عرف کے خلاف ہوتی ہیں۔ ہمارا عرف یہی ہے اور اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے، جب آپ نے اسلام کی ایک آیت پہ عمل کرنا ہے اور اجازت پہ عمل کرنا ہے تو وہاں جو شرائط طے کی گئی ہیں، ہمارے ہاں اکثر جو لوگ ہیں وہ دوسری تیسری چوتھی بیوی کا تو خیال رکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے، جائز ہے، سنت ہے، ثابت ہے، حدیث سے ہمیں اجازت ہے، اسلام نے دی ہے۔ اسلام نے عدل کو مشروط کیا ہے کہ عدل کیسے آپ کریں گے؟ مکان تو آپ کے پاس ایک کے لیے بھی نہیں ہے مثلا، تو دوسرے عدل کیسے ہوگا؟ اخراجات تو آپ کے لیے، آپ کے پاس ایک کے لیے مثلا نہیں ہے، جو بندہ بھی نکاح شادی یا کرتا ہے تو دوسرے عدل وہ کیسے کرے گا؟ یعنی کہ جو تقاضے ہیں اس وقت عدل کے، صرف اس میں جو ہے جسمانی طاقت ہی مراد نہیں ہوتی، باقی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں نا، ان ساری چیزوں کا وہ لحاظ رکھے، دونوں طرف برادری، دونوں طرف خوشی غمی، آنا جانا، دکھ سکھ، آگے اولاد بچے، ان کی پال پوس تربیت، یہ ساری چیزیں ٹائم ہی بندہ نہ دے سکے، وقت بھی نہ دے سکے، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، عرف کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، اخلاقیات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا پھر یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ کچھ مخارم اخلاق بھی ہوتے ہیں، اخلاقی یعنی تقاضے ہوتے ہیں نا، تو اس میں کچھ باتیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ عورت کو اعتماد میں لیا جائے، اس کو اطلاع کی جائے، اس کو تکلیف یا پریشانی کا ذریعہ دوسری شادی کو نہ بنایا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں پریشان ہو گئے تھے یہ بات سن کے۔ تو اس حوالے سے آپ نے فرمایا تھا جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، تو وہ یہی بات تھی کہ دوسری شادی ان کو تکلیف دیتی تھی تو باپ کے لیے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو دوسری شادی سے یقیناً آپ کی پہلی بیوی کو بھی تکلیف ہوگی، فطری بات ہے۔ شاہ صاحب وہ تو ابو جہل کی بیٹی کے متعلق تھے نا، بھی اس سے تکلیف اگر کسی اور سے ہوتا پھر تو شاید نہیں، وہ صحیح ہے، دوسری شادی مطلقہ نہیں، ٹھیک ہے وہ ابو جہل اللہ کا دشمن تھا، اس کی بیٹی اور اس بیٹی ایک نکاح میں یعنی اکٹھی نہیں ہوتی، اگر نکاح کی حرمت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، دیکھیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری شادی جو ہے اس کو فاطمہ کو طلاق دے دے پھر اسے شادی کر لے، فاطمہ کو علیحدہ کر دے پھر اسے کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فطری طور پر ایک دکھ تکلیف تو اس سے محسوس ہوتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے وہ
نبی علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی کے حوالے سے بات کہی ہے. یہ نہیں ہے کہ دوسری شادی کوئی میں تو منع تو نہیں کر رہا، منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن یہ کہتا ہوں اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے کہ بیوی کو اعتماد ملے، اور اگر کر لے شادی تو ہو جائے گی، اس کی اجازت کوئی ضروری نہیں ہے اسلام میں، لیکن اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے کہ اس سے اجازت لی جائے. اجازت سے مراد یہ ہے کہ اس کو اطلاع کی جائے یا اس کو اعتماد میں لے لیا جائے. تو یہ بہتر اولا افضل اخلاقیات کا تقاضا ہے. وہ آپ کی کسی کی بیوی بھی ہے. نہیں ہو سکتی جی پھر تو کسی کی بھی نہیں، کئی بڑی آرام والی بیویاں ہوتی ہیں، وہ خود جاتی ہیں اور کرواتی ہیں شادی. ایسی مثالیں موجود ہیں. صرف لڑائی والی مثالیں نہ ذہن میں رکھیں نا، ایسی محبت والی مثالیں بھی موجود ہیں. جی کیونکہ یہ امام نے سنا ہے کہ جو دوسری کرتا ہے نا، دوسری پہلے بیوی اس کی تیسری ضرور کراتی ہے. جی شیخ محترم، آج 20واں روزہ ہے، 21ویں رات ہے پاکستان میں، لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، تو کیا اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے؟ کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں، لوگ گھر میں اعتکاف بیٹھنے کے متعلق مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان حالات میں گھر میں اعتکاف ہو جائے گا؟ اور دوسری بات ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمہ لگانا ضروری ہے؟ اصلاً تو جو اعتکاف ہے وہ ہے ہی مسجد میں. جی جیسے کہ حج وہ آپ کا ادھر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مخصوص مناسک حج ہیں، آپ کو وہیں پہ جانا ہوگا جی تو حج ہوگا. طواف آپ ادھر گھر میں نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا بیت اللہ میں تو طواف ہوگا آپ کا. عمرہ آپ ادھر نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا مکہ المکرمہ میں تو ہی آپ کا عمرہ ہوگا. چاہے جتنی مرضی مجبوریاں ہوں، گھر میں آپ کا عمرہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح اعتکاف ہے، اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا. اگر گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہوتا تو جتنے عرصے سے لاک ڈاؤن ہے سارے بندے اعتکاف کی نیت کر لیتے اپنے اپنے گھروں میں، تو بڑا اجر و ثواب مل جانا تھا. اعتکاف ہے ہی مسجد میں، جیسا کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. ان خواتین اپنی بیویوں کے ساتھ تم اس وقت مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں حالت اعتکاف میں ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا تھا. اسی طرح پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں. 10 سال امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رہے مدینہ میں. تو اس دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا عرصہ بھی اعتکاف کیا ہے وہ مسجد میں ہی آپ کا اعتکاف ثابت ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے آپ سے اعتکاف کی اجازت مانگی ہے، تو اس اعتکاف کی اجازت ملنے کے بعد انہوں نے بھی اعتکاف کے لیے خیمے لگائے ہیں، تو وہ مسجد میں ہی لگائے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے، تمام نصوص سے، دلائل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اعتکاف کا تصور ہے ہی مسجد میں، مسجد کے علاوہ اعتکاف کا تصور ہی نہیں. اور اس پہ سنن کبریٰ بہقی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بھی موجود ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے جو مبغوض ترین، بدترین چیز ہے وہ ہے البدع، بدعت. وَإِنَّ مِنَ الْبِدَعِ الاعتکاف فی الدور فی مساجد الدور. اور ان بدعات میں سے ہی ہے کہ یہ جو محلے کی مسجدیں ہیں ان میں اعتکاف بیٹھ جانا. ان محلے کی مسجدوں سے کیا مراد ہے؟ وہ مسجدیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ گھر میں مسجدیں بنا لو، گھروں میں مسجد. بعض اوقات بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کو بلایا کہ ہمارے گھر میں ایک جگہ پہ آپ نماز پڑھ دیں، اس جگہ کو ہم اپنے لیے مسجد بنا لیں گے. تو ان مسجدوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اعتکاف کو بدعت قرار دیا اور فرمایا اعتکاف اس مقام پر ہے جہاں باجماعت نماز قائم ہوتی ہے، جہاں پر جمعہ ہوتا ہے، اس مسجد میں اعتکاف ہے. تو ایسی مسجد میں اعتکاف ہے. اور مسجد اگر کوئی مسجد باجماعت نماز تو ہو رہی ہے لیکن جمعہ نہیں ہوتا، جامع مسجد نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اس میں وہ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرما دیا ہے نا، سنن کبریٰ بہقی کا جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے حوالہ، کہ وہ جو گھر میں مسجد بنائی جاتی ہے وہاں بھی نماز تو ہوتی ہے، گھر والے ہی بعض اوقات باجماعت نماز اس میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اعتکاف کو منع قرار دیا ہے. کیوں؟ وہ پورے مسجد کے تقاضے نہیں ہیں وہاں پر، یعنی صرف نماز نہیں، ساتھ جمعہ بھی چاہیے. جمعہ نہیں ہے اس لیے وہاں پر اعتکاف نہیں ہے. شیخ محترم اعتکاف میں خیمے کی بھی آپ بات کر رہے تھے.
تو خیمہ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کیا ہے یا آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے کیا ہے تو وہ خیمے کے ساتھ ہے، یعنی اعتکاف کے ساتھ یہ خیمے کا تصور یہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. اسی لیے ہم کہتے اگر رش کی وجہ سے مسجد میں اتنے خیمے کی جگہ نہ ہو، اعتکاف بیٹھنے والے زیادہ ہو، تو کیا کھلا اعتکاف تھوڑے بیٹھ جائیں؟ جی، لیکن ایک خیمہ لگانا ضروری ہے. خیمہ تو مسنون ہے. تو اعتکاف کی حالت میں موبائل استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اعتکاف یہ ایک بڑی پاکیزہ عبادت ہے جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں. تو جس طرح کسی کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، گفتگو آپ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، اگر موبائل بات چیت اور گفتگو کی حد تک ہے تو وہ تو اس پہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن لہو، لعب، فضولیات، حفوات، کاروباری بات ہو سکتی ہے. کاروباری بات ہو سکتی ہے. اس کو آپ یوں لیں گے نا کہ ایک شخص مسجد کے باہر ہے، اس سے بات کرنا. جی، ایک مسجد کے باہر ہے، اس سے بات کرنا. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی حالت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بات کی تھی جو مسجد کے باہر تھیں، اور آپ نے فرمایا تھا ناولین الخمرہ، مجھے وہ مصلی دے دو، آپ نے مانگا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر بھی آئے ہیں اپنی زوجہ محترمہ کو رات کے وقت گھر تک چھوڑنے کے لیے. 2 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہیں. تو مسجد کے باہر والے بندے کے ساتھ بات کرنا یہی ہوتا ہے نا موبائل پہ، یعنی یہی علت ہے. وہ ہو سکتی ہے جائز حد تک، لیکن موبائل پہ یعنی دکان چلانا، ہاں جی جی دکان چلانا موبائل پہ، آپ کل تو لائیو ہے نا. بعض لوگ ہیں ان کا کاروباری سارا موبائل پہ ہے نا، تو کیا اعتکاف کی حالت میں وہ کر سکتے ہیں؟ یہ بچوں کو ریٹ شیٹ بتا سکتے ہیں دکان پہ، وہ یہ چیزیں یعنی جائز حد تک تو ہے. اگر پوری دکان ہی یہ سنبھال کے ادھر بیٹھا ہو، یہ نہیں کوئی ضروری بات ہی ہوتی ہے نا، بات تو کی جا سکتی ہے کاروبار کے حوالے سے. جی، کاروبار کے حوالے سے ضروری گفتگو بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن پوری دکان چلانا، ان دونوں چیزوں میں فرق آ جائے گا. ایک ہے کسی کو رہنمائی کر دینا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے رہنمائی کر دوں، اور ایک یہ ہے کہ یہ پوری دکان ہی ادھر مسجد میں آ کے سنبھال کے بیٹھے ہوئے، تو پھر اس کو اعتکاف بیٹھنے کی کیا اعتکاف کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا مسجد سے نکل جائے گا؟ نہیں ہوتے، مسجد نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بندہ غسل نہیں کر سکتا، اس لیے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوں. نہیں، بالکل کر سکتا ہے. وہ اعتکاف کی حالت ہی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک گیلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے سر میں کنگھی کر دو. تو اعتکاف کی حالت میں کتنی پابندی ہونی چاہیے؟ کچھ لوگ سارا منہ چھپا لیتے ہیں اور بڑے چھپ چھپ کے کسی سے بات بھی نہیں کرتے، اس طرح نکلتے ہیں. تو ایسی کیفیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اعتکاف کے متعلق وہی پابندی ہے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ جو بیان ہو گئی ہیں. آگے یہ ساری کی ساری جو وہ فقہ لکھی گئی ہے نا، اور فقہ کا مطلب تو ہوتا ہے دین سے سمجھیے، دین سے سمجھ نہیں، یہ اپنے ہی بنائے ہوئے ضابطے، رابطے اور ساری خود ساختہ شرائط اور اصطلاحات ہیں. یہ سب فضول ہیں کہ نہایا نہ جائے، اس میں بال ٹوٹ جائیں گے، یا منہ ڈھانپا جائے، یا ضرورت کی خاطر انسان مسجد سے باہر بھی نہیں جا سکتا. مثلا ایک ایسی مسجد ہے کہ جس میں غسل خانے یا باتھ رومز نہیں بنے ہوئے، وہ باہر ہیں مسجد کے باہر، یعنی 4 دیواری جو ہے باہر، جی، اس سے بھی باہر ہیں. تو ایسی ضروریات کی خاطر انسان باہر جا سکتا ہے. جی. شیخ محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سگریٹ پینا حرام ہے، تو کچھ لوگ اعتکاف میں سگریٹ لیٹرین میں بیٹھ کے پیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی ایک پیغام تاکہ وہ اس چیز سے بچ جائے؟ پیتے رہے لیٹرین میں، ہر برا کام لیٹرین میں ہو سکتا ہے. اچھا جی، اس کے لیے آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے پیاز یا لہسن کھا لے تو مسجد میں نہ آئے، کیونکہ فرشتے اس سے ایذا محسوس کرتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے سگریٹ حرام ہے، لیکن حرمت کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ تو آئے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کے اعمال یہ فرشتے لے کے جاتے ہیں. جی، اور جس وقت آپ نے ان فرشتوں کو ہی اپنے آپ سے دور کر دیا سگریٹ پی کے، تو آپ کے ان اعمال کا فائدہ کیا ہے؟ محترم شاہ صاحب، اعتکاف پہ جب لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کو اٹھانے والے ہار وغیرہ لے کے آتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات. اس پر کیا کہوں، کیا یہ درست ہے؟ درست تو نہیں ہے. اجتماع بنا کے واپس جاتے ہیں ہار پہنے، اور آیت میں وہ کوئی پڑھتے ہیں کہ وہ کوئی اشعار وغیرہ بھی پڑھتے ہیں یا کلمے کا ورد کرتے ہیں، ان کو پھرایا جاتا ہے، ہار گلے میں ڈالے جاتے ہیں. ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کی ہے، 10 دن الگ شکر ادا کریں، گھر جائیں خاموشی سے. اس میں کسی کو اٹھانے آنا، لے جانا، یہ نہیں ہے. لوگ لے جاتے تھے، مولویوں کو بھی لے جاتے تھے کہ اعتکاف کی حالت میں اسپیشل اٹھاتے تھے آگے.
دور دور سے سفر کر کے میرا دوست وہاں بیٹھا ہے، میرا خطیب وہاں بیٹھا ہے، اس کو جناب اٹھانا ہے جا کے میں نے اعتکاف سے. کوئی نہیں ہے اسلام میں، دین میں نہیں ہے، یہ رسم ہے ہماری بن گئی ہے، اور اس کو جب ثواب سمجھا جائے گا تو پھر بدعت ہوگی. اور ایسا نہیں کرنا اسی طرح حج اور عمرے سے واپس آنے والے کا استقبال کرنا. نہیں، وہ تو جائز ہے، مسنون ہے. اس کو ملنا بھی چاہیے، اس کو الوداع بھی کرنا چاہیے، اس کو دعا کی درخواست بھی کرنی چاہیے، اس کو لینے بار اگر جایا جاتا تو یہ جائز. شیخ محترم، ایک آدمی رات کو نماز تراویح پڑھ کے سو گیا، اب پچھلی رات پھر اٹھتا ہے تو کیا وہ تہجد پڑھے گا؟ نماز تراویح سے کیا مراد ہے؟ یعنی وطر بھی پڑھ کے سو گئے؟ نہیں، تراویح پڑھ لی ہے، رات کو وطر اس نے چھوڑ دی ہے، اب رات کو اٹھ کے کیا پڑھے گا؟ 8 رکعت اس نے پڑھ لی ہیں نا؟ جی 8 پڑھ لی. ٹھیک ہے. ایسے انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ جو آپ علیہ السلام سے مسنون تعداد ثابت ہے اسی پہ قائم رہے. جی. اگر یہ ذوق رکھتا ہے کہ میں نے آخری رات میں قیام کرنا ہے، تہجد یا نماز تراویح یا قیام اللیل یہ تینوں چیزیں الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی نماز کے سارے نام ہیں. تہجد بھی یہی ہے، قیام اللیل بھی یہی ہے، نماز تراویح بھی یہی ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ ذوق رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں بھی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ کچھ نماز ان میں سے چھوڑ لے. جی. یعنی یہاں پر جماعت کے ساتھ 4 پڑھ لے یا 6 پڑھ لے، اور اس کے بعد رات کے آخری حصے میں یہ شخص اس کے پیچھے یعنی اگر 6 پڑھتا ہے تو 5 باقی رہ جائیں گی، تو وہاں پر 2 کر کے یہ نفل پڑھ لے اور 1 وتر پڑھ لے. تو یہ سنت پہ بھی اس نے عمل کر لیا ہے، اور رات کے آخری حصے میں بھی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لی ہے. اس کے علاوہ وطروں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت پڑھنا وہ بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، تو یہ وہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے. سنت میں رہنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ. سجدے کی حالت میں پاؤں ملانے ہیں یا کھلے رکھنے ہیں؟ اگر ملانے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کھلے رکھنے کی دلیل تو ہمارے علم میں نہیں ہے. جی. پاؤں ملانے کی دلیل ضرور موجود ہے. صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 654 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ میری باری تھی اور آپ علیہ السلام میرے حجرہ مبارکہ میں تھے، تو رات کا کچھ حصہ ہوا تو میں نے محسوس کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پہ نہیں ہیں، تو میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ٹٹولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. تو اس کے بعد میرا ہاتھ جب ٹٹولتی رہی لگا تو اس حالت میں لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سربہ سجود تھے، اور آپ علیہ السلام کے جو دونوں پاؤں تھے وہ کھڑے تھے، اور آپ سیدہ عائشہ کا ایک ہاتھ لگا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں پہ لگا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں پاؤں اکٹھے تھے تبھی وہ لگا. ایک تو یہ ہمارا یعنی استدلال ہے یہاں سے، اور دوسرا اس میں صراحت بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے دونوں پاؤں اور راسن قدمئی، آپ کے وہ دونوں پاؤں ملے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے دونوں پاؤں ملائے ہوئے تھے. باقی صحیح البخاری میں اور دیگر کتب میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جب آپ علیہ السلام سجدہ کرتے تو واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلہ تھا، کہ آپ علیہ السلام اپنے پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی تھیں ان کے کناروں کو، ان کے رخ کو اللہ کے نبی علیہ السلام قبلہ کی طرف موڑ کے دوران سجدہ کیا کرتے تھے. تو قبلہ کی طرف پاؤں کو موڑنا اور ملانا یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے ثابت ہیں. جی. محترم شاہ صاحب، ایک بھائی ملیشیا سے بار بار سوال کرتے ہیں، ان کا سوال ہر مرتبہ رہ ہی جاتا ہے، آج بھی رہنے لگا تھا، میرے ذہن میں آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حق مہر اگر ادا کرنا ہے تو کیا میں اپنے ذاتی پیسوں سے ادا کروں گا یا میرے والد محترم بھی میری طرف سے کر سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی ہے اپنے پیسوں سے بھی ادا کر سکتا ہے. والد کا مال بھی بیٹے کے لیے جائز ہوتا ہے، اس کی کفالت میں ہوتا ہے، وہ اس سے پیسہ دے دیں یا وہ دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نجاشی نے رسول اللہ نجاشی نے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کیا تھا. یعنی دوسرا کر سکتا ہے، جب عام آدمی کر سکتا ہے، دوست بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست بھی کر سکتا ہے. مثلا میرا اقمار آپ ادا کر دیں، میں شیخ صاحب کا ادا کر دوں، اقمار میں اتنا بنا ہے، تعاون کریں، یعنی کہ تعاون اس میں ہو سکتا ہے. اقمار شاہ صاحب یہ تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے، آپ دونوں میرا کر سکتے ہیں ویسے. اللہ تعالیٰ
घर जाना نہیں کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. شیخ محترم کچھ لوگ حق مہر معاف کروا لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کروانا تو الگ بات ہے، یعنی پیری پہ کے کرانا نہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں جب حق مہر کی رقم طے ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کون سا دینا، بعد میں دیکھی جائے گی. نہیں، یہ غلط بات ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر دیا ہے کہ ان کا حق المہر ان کو دو. جی ٹھیک ہے، وہ بیوی کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے. لیکن یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر دونوں راضی ہو جاتے ہیں، دونوں رضامندی کے ساتھ میاں بیوی راضی ہو کر اس حق المہر میں کمی کر لیتے ہیں یا بیوی چھوڑ دیتی ہے جی تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتی ہے. میاں بیوی راضی راضی تحقیق کرے سی قاضی. جی میاں بیوی راضی ہو تو ٹھیک ہے. ہاں جی. لیکن یہ چیز کہ اس کو اس بات پہ فورس کرنا، اس کو تنگ کرنا، زج کرنا کہ حق المہر چھوڑ دو، یہ غلط بات ہے. یہ ایسی حرکتیں کرنا کہ وہ معاف کر دے. جی شاہ صاحب ایک بھائی ہیں ہمارے اسپین سے، ہمارا ہر پروگرام دیکھتے ہیں، سوالات بھی بھیجتے ہیں. تو آج انہیں اچانک دل کی تکلیف ہوئی ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے، ان کے لیے دعا کر دے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے. لا باس اور انشاءاللہ حزب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفا الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اشفی واشفی مرضانا ومرضى المسلمین. اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اسی طرح وہ ہنستے بستے رہیں، اللہ ان پر رحمت فرمائے. اور شاہ صاحب کافی لوگ ہیں وہ سعودی عرب میں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہیں، گھروں سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، کاروبار کی وجہ سے بھی کافی انہیں پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ رحمت خاص کر مکے کے کچھ ساتھی تھے، انہوں نے پیغام بھیجا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی علی آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ ان پر رحمت فرما دے. کرونا کے اس مصائب سے نجات دے دے، پوری امت کو نجات دے دے، پوری انسانیت کو محفوظ فرما دے. بہرحال کرونا کے حوالے سے تو کافی خدشات ہی ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. معزز ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام جو